सी.टेट सोशल साइंस SST ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए थे। ABC कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। सही। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। सही। ए और बी दोनों सही है। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अशोक ने अधिकांश अभिलेख प्राकृत में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। उनका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व और 232 ईस्वी पूर्व के बीच था। बौद्ध साहित्य अशोक को एक क्रूर और निर्दयी सम्राट के रूप में वर्णित करता है जिसने विशेष रूप से भीषण युद्ध कलिंग की लड़ाई का अनुभव करने के बाद हृदय परिवर्तन किया। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपना जीवन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। वह एक उदार राजा बन गया जिसने अपने प्रशासन को अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण और भरपूर वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई। अशोक स्तंभ को सुशोभित करने वाले धर्म चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बनाया गया है। भारत गणराज्य के प्रतीक को अशोक की सिंह राजधानी से लिया गया है। सही असही अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। स्तूप, मंडप, शिखर। स्तूप, टीला, मंडप, हॉल, शिखर, टावर। 1 2 1 3 51 पहला। स्तूप का अर्थ टीला होता है। इस स्थानों को पवित्र माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बौद्ध के अवशेष जैसे उनके शारीरिक अवशेष या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को वहां दफनाया गया था। मंडप यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह एक पोर्टिको कॉलोन नियमित अंतराल पर रखे गए स्तंभों की श्रृंखला है। हॉल हो सकता है जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह निहित है। शिखर विमान में मुक्त खड़े मंदिर के पहाड़ की तरह शिखर है। शिखर उत्तर भारतीय मंदिरों में पाए जाते हैं एवं विमान दक्षिण भारतीय मंदिरों में पाए जाते हैं। शिखर की एक घुमावदार आकृति होती है जबकि विमान
کے پیرامڈ جیسے سنرچنا ہوتی ہے۔ آپ 18ویں صدی میں دلی سے مغل کلاکاروں کے پلاین کے بعد چترکلا کی ایک نئی ودھی کے اتتھان پر یوجنا بنا رہے ہیں۔ آپ چھاتر کو کس چترکلا کی جانکاری پراپت کرنے کے لیے کہیں گے؟ بسوہلی چترکلا، کنگرا چترکلا، جودھ پور کی چترکلا، کوٹا چترکلا۔ اب 18ویں صدی میں دلی سے مغل کلاکاروں کے پلاین کے بعد چترکلا کی ایک نئی ودھی کو اتتھان پر یوجنا بنا رہے ہیں۔ آپ چھاتر کے کس چترکلا کی جانکاری پراپت کرنے کے لیے کہیں گے؟ کنگرا چترکلا، کنگرا چترکلا، کنگرا چترکلا۔ کنگرا چترکلا 1739 میں نادر شاہ کے آکرمن ایوم دلی پر وجے کے پرینام سوروپ میدانی علاقوں کی انشچتاؤں سے بچنے کے لیے مغل کلاکاروں کا پہاڑیوں پر پلاین ہوا۔ ان کلاکاروں کو پہاڑیوں میں تیار سنرچنا ملی، جس کے کارن کنگرا اسکول آف پینٹنگ کی استھاپنا ہوئی۔ 18ویں شتابدی کے مدھ تک کنگرا کلاکاروں نے ایک نئی شیلی وکست کی، جس میں پریرنا کے سروت ویشنو پرمپرا تھی۔ شانت سلوج اور ساگ سہت نرم رنگ اور وشیش کے ایک گیتاتمک اپچار نے کنگرا چترکلا کو پرتشٹھت کیا۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں شتابدی میں دلی سے مغل کلاکاروں کے پرواس کے بعد کنگرا چترکلا نئی شیلی کی چترکلا ہے۔ بسوہلی نے 1678 سے 1695 تک شاسن کرنے والے پال کے شاسن کال کے دوران ایک وششٹ اور شاندار شیلی وکست کی۔ چترکلا کی پہاڑی شیلی کے اس روپ میں پرشٹھ بھومی کو بھرنے کے لیے اپیوگ کیے جانے والے گرم پیلے رنگوں کے ساتھ پراتمک رنگوں کے ایک مضبوط اپیوگ کی وشیشتا ہے۔ جودھ پور شیلی کی چترکلا کی اتپتی منڈور گیٹ کی کلا کے ساکشیہ لیتے ہوئے ہوئی۔ منڈور، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مراٹھوں کو 13ویں شتابدی کی راجدھانی تھی، جنہوں نے بعد میں 1459 میں جودھ پور کو اپنی نئی راجدھانی کے روپ میں استھاپت کیا۔ اس چتروں سے کانٹے دار جھاڑیاں، ہرن، اونٹ، کوا اور گھوڑوں کے ساتھ بہت سارے ریت کے ٹیلے درشائے گئے ہیں۔ ان چترکلاؤں میں ایک لوک چترکلا اور مغل پرمپراؤں سے اپیکشاکرت کم پربھاوت ہے۔ بوندی سے الگ ہونے کے بعد کوٹا کی اپنی شیلی تھی، جو 1660 کے دشک کے آس پاس جگت سنگھ 1658 سے 1683 کے شاسن کال میں شروع ہوئی تھی۔ پرارمبھک کال میں بوندی اور کوٹا کے چترکلا کو کئی دشکوں تک پرتشٹھت نہیں کیا جا سکا ہے، کیونکہ کوٹا چترکاروں نے بوندی پردرشنوں
کی सूची से अधिकृत किया था। अनुसाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, ऊपरी ढांचे को आकृति देना, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। धनुषाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी ऊपरी ढांचे का भार वहन करना, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। धनुषाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका अधिरचना के भार को वहन करने की थी। 12वीं शताब्दी की वास्तुकला के निर्माण में एक शैलीगत विकास मेहराब का उपयोग था। मेहराबों का उपयोग करके भवनों के निर्माण को धनुषाकार वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भर मेहराबों द्वारा उठाया गया था। बीम और स्तंभों का उपयोग करके भवनों के निर्माण को ट्रेबीट आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। इस डिजाइन का उपयोग मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और अधिक सीढ़ियों वाले कुएं से जुड़े इमारतों के निर्माण में किया गया था। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया। पहले किले, महल, उद्योग, निवास के मंदिरों, मस्जिदों, तालाबों, कुओं, कारवां, सराय और बाजारों सहित सार्वजनिक गतिविधियों के लिए बनाई गई संरचनाएं स्मारक निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकारों ने इमारतों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां जोड़ना शुरू कर दिया। निर्माण में चूना पत्थर, सीमेंट का तेजी से उपयोग किया जा रहा था। तारीख पर दिए गए ए, बी और सी विकल्पों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तारीख के लेखक गाँव में रहते थे। उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तारीख पर दिए गए ए, बी और सी वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उन्होंने सुल्तान को पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी, सी सही है, एक गलत है। तारीख के लेखक विद्वान थे, पुरुष। उन्होंने पुरस्कार के लिए सुल्तान के लिए अपनी कहानियाँ लिखी। इन्हें लेखकों को सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर नियमों की सलाह दी। तारीख सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारी थे जिन्होंने घटनाओं का वर्णन किया और साथ ही शासकों को शासन पर सलाह दी। न्यायपूर्ण शासन के महत्व पर बल दिया।
وہ سلطانوں کی پرشنسا میں اتہاس لکھتے تھے اور بدلے میں انہیں بھرپور پرسکار ملتے تھے۔ ان لیکھکوں نے شاسکوں کو صلاح دی کہ انہیں جنم سدھ ادھیکار اور لنگ بھید پر آدھارت ارتھ شاستر سماجک ویوستھا کا پالن کرنا چاہیے۔ تاریخ کے لیکھک مکھ روپ سے دلی کے شہروں میں رہتے تھے اور اس لیے گاؤں سے کٹے ہوئے تھے۔ نمنلکھت واکیوں اے اور بی پر وچار کریں، صحیح اتر کا چین کریں۔ واکیہ: ہندوستان شبد کا ارتھ سمے کے ساتھ وکست ہوتا گیا۔ واکیہ: 13ویں شتابدی میں اس کا آشے پنجاب، ہریانہ اور گنگا یمنا کے بیچ میں استھت علاقوں سے تھا۔ 16ویں شتابدی میں اس شبد کا پریوگ اس اپ مہادویپ میں بھوگول اور سنسکرتی کا ورنن کرنے کے لیے کیا گیا۔ نمنلکھت واکیہ اے اور بی پر وچار کریں، صحیح اتر کا چین کریں۔ ہندوستان شبد کا ارتھ سمے کے ساتھ وکست ہوتا گیا۔ 13ویں شتابدی میں اس کا آشے پنجاب، ہریانہ اور گنگا یمنا کے بیچ میں استھت علاقوں سے تھا۔ 16ویں شتابدی میں اس شبد کا پریوگ اس اپ مہادویپ کے بھوگول اور سنسکرتی کا ورنن کرنے کے لیے کیا گیا۔ اے اور بی دونوں صحیح ہیں اور بی ایک کی صحیح ویاکھیا ہے۔ ہندوستان شبد کا ارتھ سمے کے ساتھ وکست ہوا ہے۔ ورتمان میں ہندوستان شبد کا بھارت ایک آدھنک راشٹریہ راجیہ کے روپ میں سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہندوستان شبد کے مدھیہ یوگین کال میں الگ الگ ارتھ تھے۔ سلطنت اور مغل کال کے شاسکوں نے دلی کے آس پاس کیندرت اپنے بھارتی پربھتو کو ہندوستان کہا۔ 13ویں شتابدی کے دوران لیکھک منہاج السراج نے راجنیتک سندربھوں میں ہندوستان شبد کا استعمال پنجاب، ہریانہ کے راجیہ چھیتروں اور گنگا اور یمنا کے بیچ کی بھومی کو درشانے کے لیے کیا تھا۔ 16ویں شتابدی میں بابر اور امیر خسرو نے اپ مہادویپ کے نواسیوں کو بھوگول، جیون اور سنسکرتی کا ورنن کرنے کے لیے ہندوستان شبد کا استعمال کیا۔ بھارت میں اوپنیویشک پرشاسن کے وشے میں نمنلکھت واکیوں پر وچار کیجیے اور صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ اوپنیویشک پرشاسن کے لیے جن جاتیوں کو نینترن میں رکھنا اور شاسن کرنا سرل تھا۔ اپی وہ ایشور ادھر گھومتے رہتے تھے۔ راجیہ کے لیے نرنتر راجسو پراپتی کے لیے انگریز شاسک نے بھومی نیم لاگو کیے۔ جھوم کھیتی کو بسانے کے پریاس میں برٹش بہت سفل رہے۔ بھارت میں اوپنیویشک پرشاسن کے وشے میں نمنلکھت واکیوں پر وچار کیجیے اور صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ راجیہ کے لیے نرنتر راجسو پراپتی کے لیے انگریز پرشاسن نے بھومی نیم لاگو کیے۔ بی صحیح ہے۔ اوپنیویشک پرشاسن کو بھارت کے لیے برٹش یگ کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ انگریز کسی بھی دیش کو اپنیویش بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے راج کا وستار کرتے ہیں۔ اس پرکار
کے پرشاسن کو اوپنیویشک پرشاسن کہتے ہیں۔ برٹش پرشاسن کے راج کے لیے ایک نیم راجسو سروت استھاپت کرنے کے لیے بھومی بندوبست کی شروعات کی۔ اسے ہی زمینداری ویوستھا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ راجسو بڑھاتا ہے۔ جھوم کاشتکاروں کو بچانے کی برٹش اوپنیویشک سرکار کا پریاس اور کرشی کا استھائی بندوبست شروع ہوا۔ اس سے بھارت کی جن جاتیوں کو غصہ بڑھا۔ اس لیے اوپنیویشک پرشاسن نے بھومی آندولن کے لیے زمینداری پرنالی کی شروعات کی اور کرشی کے لیے استھائی بندوبست بھی پیش کیا۔ انگریزوں کے لیے آدیواسی لوگوں کو نینترن کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ گوریلا یدھ تکنیکوں کے لیے جانے جاتے تھے اور ساتھ ہی انہیں 1857 کے ودروہ میں انگریزوں کے خلاف ودروہ کیا تھا۔ شکتی کے پرانے کیندروں جیسے 19ویں شتابدی میں سورت کے ڈھانے اور پرشاسن کے نئے کیندروں کو پیدا ہونے کو ڈیش کے روپ میں ویاکھیات کیا گیا ہے۔ ویوہوگیکرن، وشہریکرن، وکیندریکرن، وپہچانیکرن۔ شکتی کو پرانے کیندروں جیسے 19ویں شتابدی میں سورت کے ڈھانے اور پرشاسن کے نئے کیندروں کو پیدا ہونے کے ڈیش کے روپ میں ویاکھیات کیا گیا۔ وشہریکرن 19ویں شتابدی میں سورت جیسے سطح کو پرانے کیندر کا پتن اور پرشاسن کے نئے کیندر کا ادھو کو وشہریکرن کے روپ میں ورنت کیا گیا ہے۔ وشہریکرن شہری چھیتروں کی آرتھک گراوٹ اور جن سنکھیا آندولن کی پرکریا کو ساموہک روپ سے وشہریکرن کہا جاتا ہے۔ پرشاسنک ادیشوں کے لیے انگریزوں نے اوپنیویشک بھارت کو 3 پریسیڈنسی میں وبھاجت کیا، جس کے کارن بامبے، مدراس اور کلکتہ کے پریسیڈنسی شہروں میں مہتو میں وردھی ہوئی۔ یہ شہر بھارت کے وبھن چھیتروں میں برٹش سطح کے کیندر بن گئے۔ نئے کارخانے لگے اور ویاپار وکست ہوئی۔ ساتھ ہی ان شہروں کا وستار ہو رہا تھا۔ وشیش وستوؤں اور نرمان کرنے والے قصبوں اور شہروں میں ان کے دوارا اتپادت وستوؤں کی مانگ میں گراوٹ کے کارن گراوٹ آئی۔ جب ویاپار کا پرواہ نئے کیندروں میں چلا گیا تو پورے ویاپارک کیندر اور بندرگاہ جیوت نہیں رہ سکے۔ اسی طرح جب استھانیہ شاسکوں نے انگریزوں نے پراجت کیا اور پرشاسن کے نئے کیندر ابھرے تو چھیتریہ سطح کو پہلے کے کیندر سماپت ہو گئے۔ بیگم رقیہ سخاوت حسین نے مسلم لڑکیوں کے لیے ودیالیہ شروع کیے۔ علی گڑھ اور دلی میں، پٹنہ اور کولکاتہ میں، لکھنؤ اور الہ آباد میں، پونا اور ممبئی میں
بیگم رقیہ سخاوت حسین نے مسلم لڑکیوں کے لیے ودیالیہ شروع کیے پٹنہ اور کلکتہ میں۔ بیگم رقیہ سخاوت حسین نے پٹنہ اور کلکتہ میں مسلم لڑکیوں کے لیے اسکول شروع کیے۔ رقیہ سخاوت حسین ساہتیہ، شکشا وادی اور سماج سدھارک نے مسلم مہیلاؤں کو جگانے میں اگرنی بھومکا نبھائی۔ ان کا جنم دسمبر 1880 کو رنگون پور میں پیغمبر کے بعد زمیندار پریوار میں ہوا تھا۔ رقیہ کو اوپچارک شکشا پراپت کرنے کی انومتی نہیں تھی۔ ان کے اپنے بھائیوں کی مدد سے بنگالی اور انگریزی دونوں سیکھی۔ رقیہ بیکار نہیں بیٹھی بلکہ مہیلاؤں کی شکشا اور مکتی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سمے بنگال کی مسلم مہیلا پچھڑی، اپیکشت اور اتپیڑت تھی اور آرتھک روپ سے سوتنتر ہو گئی۔ رقیہ نے محسوس کیا کہ مہیلاؤں کو ان کی بوریوں سے تبھی مکت کیا جا سکتا ہے جب وہ شکشت ہوں اور آرتھک روپ سے سوتنتر ہوں۔ 1 اکتوبر 1909 میں انہوں نے بھاگلپور میں کیول 5 چھاتروں کے ساتھ مسلم لڑکیوں کے لیے ایک اسکول شروع کیا، جس کا نام اس نے پتی سخاوت میموریل گرلز اسکول کے نام پر رکھا گیا۔ کلکتہ میں انہوں نے ایک گھر میں سخاوت میموریل گرلز اسکول کی استھاپنا کی۔ رقیہ نے بنگالی مسلم پریواروں کو اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے منانے کے لیے کڑی محنت کی۔ اوپنیویشک شاسن کے دوران انوبندھت مزدوروں کو باغانوں میں کام کرنے کے لیے بھارت کے کس دیش میں لے جایا گیا؟ ٹرینیداد، آسٹریلیا، کیوبا، چین۔ اوپنیویشک شاسن کے دوران انوبندھت مزدوروں کو باغانوں میں کام کرنے کے لیے بھارت سے کس دیش میں لے جایا گیا؟ ٹرینیداد۔ گرمیٹیا بھر میں ایک بندھوا مزدور ایک نیویگتا کے لیے ایک وششٹ سمے کے لیے کام کرنے کے لیے انوبندھن کی طرح ایک نئے دیش یا گھر کے لیے اپنے مارگ کا بھگتان کرنے کو گرمیٹیا شرم کہتے ہیں۔ 19ویں صدی میں سینکڑوں ہزاروں بھارتی اور چینی مزدور دنیا بھر میں ورکشاروپن، کھدانوں اور انتردیشی اور ریلوے نرمان پریوجناؤں پر کام کرنے گئے۔ بھارت میں گرمیٹیا مزدوروں کو ان انوبندھنوں کے تحت کام پر رکھا گیا تھا جو اپنے نیویگتا میں باغان پر 5 سال کام کرنے کے بعد بھارت لوٹنے کا وعدہ کرتے تھے۔ بھارتی گرمیٹیا پرواسیوں کا مکھیہ گنتوار کیریبین دویپ سموہ، مکھیہ روپ سے ٹرینیداد، گیانا
اور سورینام، موریشن اور فجی تھے۔ گھر کے قریب تمل پرواسی سیلون اور ملایا گئے۔ اسم میں چائے باغوں کے لیے گرمیٹیا شرمکوں کی بھی بھرتی کی گئی۔ نمنلکھت میں سے کس سماج سدھارک دوارا نمن جاتی کی دمناتمک استھتی کو پہلی بار امریکی میں کالے داسوں کی استھتی میں سمروپ دیکھا گیا؟ رام موہن رائے، بی آر امبیڈکر، جیوتیراؤ پھولے، ہنری ڈویرو۔ نمنلکھت میں سے کس سماج سدھارک دوارا نمن جاتی کی دمناتمک استھتی کو پہلی بار امریکی میں کالے داسوں کی استھتی کے سمروپ دیکھا گیا؟ جیوتیراؤ پھولے۔ مہاتما گاندھی۔ جیوتیراؤ پھولے نے لگ بھگ 150 سال پہلے سنیکت راج امریکا میں اسویتوں کی استھتی کی تلنا بھارت میں دلتوں سے کی تھی۔ 1873 میں مہاتما جیوتیراؤ پھولے نے غلام گیری نامک ایک پستک لکھی جس کا ارتھ داستہ ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کو 10 سال پہلے امریکی گرہ یدھ لڑا جا چکا ہے جس سے امریکا میں غلامی کا انت ہو گیا۔ مہاتما جیوتیراؤ پھولے نے اپنی پستک ان سبھی امریکیوں کو سمرپت کی جنہوں نے غلاموں کی مکتی کرانے کے لیے سنگھرش کیا تھا۔ اس پرکار بھارت کی نچلی جاتی دلت اور امریکا میں کالے داس نیگرو کے بیچ ایک کڑی استھاپت کرنا۔ اس لیے مہاتما پھولے نے بھارت کی نچلی جاتیوں کی دمنکاری استھتی کی تلنا سنیکت راج کی کالی داستوں سے کی ہے۔ مدھیہ مارگی بھارتیہ نیتا 19ویں صدی میں کن کن طریقوں سے اپنا راشٹریہ سروکار پرکٹ کرتے تھے؟ پردرشن اور سوراج کے لیے سنگھرش، سرکار کی ادھک بھاگیداری کی مانگ، پرشاسن کا بھارتیہ کرن کرنے کی مانگ۔ مدھیہ مارگی بھارتیہ نیتا 19ویں صدی میں کن کن طریقوں سے اپنا راشٹریہ سروکار پرکٹ کرتے تھے؟ سرکار میں ادھک بھاگیداری کی مانگ، پرشاسن کا بھارتیہ کرن کرنے کی مانگ، نرم پنتھی وہ لوگ تھے جو برٹش شاسن اور نیائے میں وشواس کرتے تھے اور ان کے پرتی وفادار تھے۔ نرم پنتھیوں نے مانگ کے روپ میں اپنی چنتا ویکت کی۔ نرم پنتھیوں نے قائرکاری پریشد اور لندن میں بھارتیہ پریشد میں بھارتیہ پرتیندھتو کی مانگ کی۔ وہ برٹش سامراج کے پرتی متروات بنے رہے لیکن ان کا ماننا تھا کہ دیش کی سرکار میں بھارتیوں کی اچت اور ویدھ بھومکا ہونی چاہیے۔
اس لیے نرم پنتھی سرکار میں ایک بڑی آواز کی مانگ کرتے ہیں اور کچھ حد تک پرشاسن کے سودیسی کرن کی مانگ کرتے ہیں۔ نرم پنتھیوں نے پرشاسن کے پُنہ بھارتیہ کرن کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، انہوں نے کیول مانگ کی کہ برٹش سرکار میں بھارتیہ لوگوں کا پرتینیدھتو ہونا چاہیے۔ کن طریقوں سے امورتہ پریورتن وادی نیتاؤں نے 19ویں صدی میں کن طریقوں سے اپنی راشٹریہ سروکار پرکٹ کیے؟ وِرہد بھاشائی پردرشنوں کا آیوجن اور سوراج کے لیے سنگھرش، انگریزوں کو بھارتیوں کی سوتنترتا کی بھاونا سے اوگت کروانا اور آدر دینے کے لیے ان پر دباؤ بنانا، ودھوا منڈلوں میں ادھک پرتینیدھتو کی مانگ کرنا۔ کن طریقوں سے امورتہ پریورتن وادی نیتاؤں نے 19ویں صدی میں کن طریقوں سے اپنے راشٹریہ سروکار پرکٹ کیے؟ بہت بڑھد سبھاؤں، پردرشن اور آیوجن اور راجسو کے لیے سنگھرش۔ امورتہ پریورتن وادی نیتا وہ ہیں جو ایک ایسا راشٹر چلاتے تھے جو دیش کی ادھکانش جن سنکھیا پر آدھارت ہو۔ امورتہ پریورتن وادی لوگوں میں چرم سموہ ہیں۔ امورتہ پریورتن وادی نیتا گرم پنتھی نیتا بنگال کے وبھاجن میں سمپورن بھارت میں لوگوں کو کرودت کر دیا۔ کانگریس کے سبھی ورگ نرم پنتھیوں ایوم گرم پنتھیوں جیسے کہ انہوں نے کہا جا سکتا ہے نے اس کا ورودھ کیا۔ گرم پنتھیوں نے بڑی سارجنک سبھاؤں ایوم پردرشنوں کا آیوجن کیا اور بڑے پیمانے پر ورودھ کے نئے طریقے وکست ہوئے۔ جو سنگھرش سامنے آئے اسے سودیسی آندولن کے نام سے جانا جانے لگا۔ سوراج کے لیے لڑنے کے لیے گرم پنتھیوں نے بڑے پیمانے پر لام بندی اور برٹش سنستھانوں اور وستوؤں کے بہشکار کی وکالت کی۔ کچھ ویکتیوں نے یہ بھی سجھاؤ دینا پارمبھ کر دیا کہ برٹش شاسن کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کرانتی کاری ہنسا ارتھات سماج کے بھیتر ایک ارتھ پورن پریورتن کرنے کے لیے ہنسا کا اپیوگ اوشیہ ہو۔ اداروادی نیتا نرم پنتھی نیتا اداروادی ورگ کی پرمکھ سنویدھانک مانگوں میں سے ایک راشٹریہ اور پرانتیہ استر پر ودھان پریشد اور ودھان سبھاؤں کا وستار تھا۔ کتن بھی غلط ہے، وہ برٹش شاسک کی انیائے پورن پرکرتی کے بارے میں سارجنک جاگروکتا وکست کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سماچار پتر پرکاشت کیے، لیکھ لکھے اور دکھایا کہ کیسے برٹش شاسن دیش کی آرتھک بربادی کا کارن بن رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بھاشنوں میں برٹش شاسن کی آلوچنا کی اور جنمت جٹانے کے لیے دیش کے وبھن حصوں میں پرتینیدھی بھیجے۔
उन्हें लगा कि अंग्रेजों में स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों के लिए सम्मान है एवं इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करेंगे। इसलिए इन मांगों को व्यक्त करना एवं सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना आवश्यक था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मौलाना आजाद, सी राजा गोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का उप प्रधानमंत्री भारत के केंद्र सरकार के दूसरे सर्वोच्च पद के मंत्री हैं। कार्यधारक उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के लिए भी प्रतिनियुक्ति करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। वे भारत के गृह मंत्री भी थे। उनका कार्यकाल 13 साल 122 दिनों का था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, मंगल और शनि, शुक्र और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष सौरमंडल का एक छोटा ग्रह है। ऐतिहासिक रूप से इन शर्तों को सूर्य की परिक्रमा करने वाली किसी भी खगोलीय वस्तु पर लागू किया गया है जो एक दूरबीन से एक डिस्क में हल नहीं हुई थी और एक सक्रिय धूमकेतु जैसे पूंछ की विशेषताओं के लिए नहीं देखा गया था। इस प्राचीन अंतरिक्ष मलबे को अधिकांश मुख्य क्षुद्रग्रहों बेल्ट के भीतर मंगल और बृहस्पति के बीच हमारे सूर्य के परिक्रमण करते हुए पाए जा सकते हैं। बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्रग्रहों शनि होने का अनुमान है जो 1 किलोमीटर 6 मील व्यास से बड़ा है और लाखों छोटे हैं। नवगठित बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने इस क्षेत्र में ग्रहों के पिंडों के निर्माण को समाप्त कर दिया और छोटे पिंडों को एक दूसरे से टकराने के कारण बना उन्हें आज के क्षुद्र ग्रहों में विभाजित कर दिया। किसी स्थान के बारे में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह प्रमुख यमोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान को ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु किसी स्थान के बारे में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह प्रमुख यमोत्तर से पूर्व में स्थित है। ग्लोब की स्थिति को दर्शाते हैं। जानकारी अपर्याप्त है।
پرتھوی پر کچھ استھانوں کے سٹیک استھانوں کا پتہ لگانے کے لیے سندربت کی کچھ پنکتیاں کی آوشکتا ہوتی ہے۔ یہ ریکھانک اچھانش اور دیشانتر ہے۔ اچھانش کا بھوگولک نردیشانت ہے جو پرتھوی کی سطح پر ایک بندو کے اتر پوشن کو نردیشت کرتا ہے۔ اچھانش بھومدھیہ ریکھا کے اتری یا دکنی کی دوری کی ماپ ہے۔ اسے 180 کالپنک ریکھاؤں سے ماپا جاتا ہے جو بھومدھیہ ریکھا کے سمانتر پرتھوی کے پورب پچھم کے چاروں اور ورت بناتی ہے۔ ان ریکھاؤں کو سمانتر کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ اچھانش کا ایک ورت ایک کالپنک ولے ہے جو سمانتر ساجھا کرنے والے سبھی بندوؤں کو جوڑتا ہے۔ اچھانش کے کالپنک سمانتروں کا ایک سیٹ اور دیشانتر کے میریڈین کا ایک سیٹ مل کر ایک ڈگری سسٹم بناتا ہے جو پرتھوی پر کسی وششٹ استھان یا چھیتر کا پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ کسی استھان کا پورن استھان پرتھوی پر اس کا سٹیک استھان ہوتا ہے جسے اوسر اچھانش اور دیشانتر کے سندربھ میں دیا جاتا ہے۔ اداہرن کے لیے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ 40.7 ڈگری اتر اچھانش اور 74 ڈگری پچھم دیشانت پر استھت ہے۔ اتری گولاردھ میں 30 ڈگری اچھانش پر استھت استھان کا ارتھ ہے کہ اچھانشیہ استھتی 30 ڈگری نارتھ ہے، لیکن سمدھان میں انودھیرت استھان کا اسپشٹ روپ سے الیکھ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے دی گئی جانکاری پریاپت نہیں ہے۔ پرتھوی کی سطح پر کسی استھان کا پتہ لگانے کے لیے دونوں سمانتر آوشک ہیں۔ اگر ہم اتری دھرو سے دکنی دھرو کی طرف جا رہے ہیں تو ان ریکھاؤں کا انوکرم کیا ہوگا جنہیں ہم پار کریں گے؟ آرکٹک ورت، کرک ریکھا، وشووت ورت، مکر ریکھا، انٹارکٹک ورت، کرک ریکھا، وشووت ورت، مکر ریکھا ایوم آرکٹک ورت۔ آرکٹک ورت، مکر ریکھا، وشووت ورت، کرک ریکھا ایوم انٹارکٹک ورت۔ انٹارکٹک ورت، مکر ریکھا، وشووت ورت، کرک ریکھا ایوم آرکٹک ورت۔ اگر ہم اتری دھرو سے دکنی دھرو کی طرف جا رہے ہیں تو ان ریکھاؤں کا انوکرم کیا ہوگا؟ انہیں ہم پار کریں گے۔ آرکٹک ورت، کرک ریکھا، وشووت ورت، مکر ریکھا ایوم انٹارکٹک ورت۔ اچھانش ایوم دیشانتر پر ایک اور سے دوسری اور کھینچی گئی کالپنک ریکھائیں ہوتی ہیں۔ یہ واستو میں مہتوپورن ہے کیونکہ یہ ہمیں اس بارے میں سراغ دیتے ہیں کہ جلوایو کیسی ہوگی۔ آرکٹک ورت اتر میں اتر شیت چھیتر کی سیما ہے۔ کرک ریکھا آرکٹک سرکل کے ساتھ اتری شیتوشن چھیتر کو
घेरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स के रूप में जाना जाता है और यह उत्तर की ओर कर्क रेखा और दक्षिण की ओर मकर रेखा द्वारा सीमित है। मकर रेखा अंटार्कटिक सर्कल के साथ दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र को घेरती है। आंतरिक वृत्त दक्षिण से दक्षिणी शीत क्षेत्र की सीमा है। इसलिए उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर चलते हुए हमने आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त को पार किया। कथन ए हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर एस आकार प्राकृतिक पोताश्रय या पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। कथन ए हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के इस आकार का है। हिंद महासागर का इस आकार प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। ए और बी दोनों असत्य है। हिंद महासागर दुनिया का पांच महासागरीय डिजाइनों से तीसरा सबसे बड़ा है, जो पृथ्वी की सतह पर इतना मील यानी 19.8% पानी का कवर करता है। हिंद महासागर के आकार को एक विशाल अक्षर एम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसलिए रूपरेखा पूर्वी अफ्रीकी तट से उत्तर में अरब सागर तक, भारत के पश्चिम श्रीलंका तथा और भारत के पूर्वी तट पर फैली हुई है, जहाँ यह बंगाल की खाड़ी बनाती है। एम की पूर्वी भुजा इंडो-चीन प्रायद्वीप, जावा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट द्वारा बनाई गई है। यह अक्षर एम उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से 40 डिग्री साउथ अक्षांश की रेखा तक के क्षेत्र को कवर करता है। अटलांटिक महासागर पूर्व में अफ्रीका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया से मिलकर बनी भूमि और पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका को छूता है। दुनिया के नक्शे पर बारीकी से देखने पर महासागर एक अक्षर का आकार लेता है। अतः हिंद महासागर के आकार को भी विशाल अक्षर एम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसकी रूपरेखा पूर्वी अफ्रीका तट से उत्तर में अरब सागर तक, भारत के पश्चिम तट से श्रीलंका तक और भारत के पूर्वी तट तक फैली हुई है, जहाँ यह बंगाल की खाड़ी बनाती है। स्लेट तथा संगमरमर के उदाहरण हैं। प्राचीन चट्टान, आग्नेय चट्टान,
चट्टान, कांति चट्टान, स्लेट और संगमरमर डैश के उदाहरण हैं। कांतरिक चट्टान नाइस, स्लेट, मार्बल, शिफ्ट, क्वार्टरजाइट, हॉर्नब्लेड और फाइलाइट है। अधिकांश कांतरिक शैल में अच्छा क्रिस्टलीकरण, कॉम्पैक्ट बनावट, उच्च शक्ति, छोटी सರಂಧ್रता और कम पानी की परंपरागत होती है। स्लेट तब बनते हैं जब गाद, पत्थर और शेल जैसे महीन दाने वाली अवसादी शैल तीव्र गर्मी और दबाव की प्रतिक्रिया में कायापलट हो जाती है। संगमरमर कांतरिक चूना पत्थर है। चूना पत्थर एक अवसादी शैल है जो खनिज कैल्साइट से बना है। प्राथमिक चट्टान भूविज्ञान में एक प्रारंभिक शब्द है जो भूगर्भ के समय में पहली बार गठित क्रिस्टलीय चट्टान को संदर्भित करता है जिसमें कोई कार्बनिक अवशेष नहीं होता है, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्नीस और विद्वान के साथ साथ सभी उम्र से आग्नेय और मैग्मेटिक संरचनाएं। आग्नेय चट्टान तब बनती है जब मैग्मा पिघली हुई चट्टान ठंडी और क्रिस्टलीकृत हो जाती है। यह तो पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखियों पर या जब पिघली हुई चट्टान अभी भी पोपरी के अंदर होती है। सभी मैग्मा भूमिगत निचली पोपरी या ऊपरी मेंटल में विकसित होते हैं क्योंकि वहाँ तीव्र गर्मी होती है। अवसादी चट्टान के प्रकार हैं जो पृथ्वी की सतह पर खनिज या कार्बनिक कणों के संचय या जमाव से बनती हैं, जिसके लिए सीमेंटेशन होता है। अवसाद उन प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है जिनके कारण ये कण अपने स्थान पर बस जाते हैं। कांतरिक चट्टान किसी अन्य प्रकार की चट्टान के रूप में शुरू हुई, लेकिन उनके मूल आग्नेय तल छठी या पहले के रूपांतर रूप से काफी हद तक बदल गई है। मेटामॉर्फिक चट्टानें तब बनती हैं जब चट्टानें उच्च ताप, उच्च दाब, गर्म खनिज युक्त तरल पदार्थ या अधिक सामान्य इन कारकों के कुछ संयोजन के अधीन होती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वृक्ष, शंकुधारी वन, मृदु काष्ठ वृक्ष, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष हैं। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सम्मिलित है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष। शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वन है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश से 50 डिग्री से 70 डिग्री में विशाल शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। वे लंबे मृदु काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं। मानचित्र के डिब्बे वन पैकिंग
पैकिंग बॉक्स भी मुद्रित काष्ठ से बनाए जाते हैं। इन वनों में चीड़, देवदार, केदार वृक्षों की महत्वपूर्ण किस्में पाई जाती है। इस प्रकार 20 सही सुमेलित हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय निकट क्षेत्र में होते हैं। यह शीशम, आबनूस, महोगनी जैसे दृढ़ लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार ये सही सुमेलित नहीं हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह भारत के बड़े हिस्से, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले मानसूनी वन हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ के वृक्ष साल, सागौन, नीम एवं शीशम हैं। फर्नीचर, परिवहन एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए दृढ़ काष्ठ के वृक्ष बेहद उपयोगी है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश, शुष्क व स्थिर मौसम बनता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब के स्वच्छ आकाश से शुष्क व स्थिर मौसम बनता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वायुदाब को पृथ्वी की सतह पर वायु के भार से पड़ने वाले दाब के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र को छोड़ती है, शेष वायु धीरे धीरे नीचे की ओर जाकर इसकी जगह ले लेती है। यह बादलों एवं वर्षा के दुर्लभ बनाता है, क्योंकि बादल संघनन के लिए बढ़ती वायु पर निर्भर करते हैं। उच्च दाब वाले क्षेत्र आमतौर पर स्वच्छ व्यवस्थित मौसम के क्षेत्र होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह स्थिर आकाश, शुष्क एवं स्थिर मौसम उत्पन्न करता है, अतः कथन ए सही है। वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण दुनिया में समान नहीं है। यह किसी दिए गए स्थान पर समय समय पर भिन्न होता है। यह छोटे दूरी पर जगह जगह भिन्न होता है। दबाव के क्षैतिज वितरण में भिन्नता के लिए जिम्मेदार कारक निम्नानुसार है। वायु का तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, जल वाष्प की उपस्थिति भी सही है। वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है, केवल बढ़ता है। वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ते हुए तापमान
पहले बढ़ता है फिर घटता है। पृथ्वी का वायुमंडल जीवनदायी वातावरण है। वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतों का एक संयोजन है। यहाँ तापमान के आधार पर वातावरण की संरचना में पांच परतें हैं। यह परतें हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। वह मध्य मंडल 50 से 90 किमी के बीच संताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच स्थित वायुमंडल का क्षेत्र है, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तापमान मध्य मंडल के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। दुर्लभ वातावरण द्वारा सौर विकिरण के अवशोषण में कमी और CO2 विकिरण उत्सर्जन द्वारा शीतलन में वृद्धि के कारण मध्यमंडल में शीर्ष, जिसे मध्य सीमा कहा जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा है। क्षोभ मंडल, इसमें पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है। इस परत के भीतर सभी प्रकार के मौसम परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए 1 डिग्री सेल्सियस की दर से वातावरण की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। संताप मंडल, यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। यह पृथ्वी की सतह से 50 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बहुत शुष्क होती है क्योंकि इसमें जलवाष्प कम होती है। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। बहिर्वायुमंडल, यह परत मध्य सीमा के ऊपर 80 से 400 किमी तक पाई जाती है। पृथ्वी के प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इस परत पर परावर्तित होती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के कारण तापमान फिर से बढ़ने लगता है। इस परत में अरोरा और उपग्रह पाए जाते हैं। आयनमंडल, निचले बाह्य वायुमंडल को आयनोस्फीयर कहा जाता है। आयनमंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वह क्षेत्र जहाँ अणु और परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं, जो बहिर्मंडल कहा जाता है। सहारा मरुस्थल में मिले गुफाएं चित्र में नदियों के मगरमच्छ के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी। वे लोग उन क्षेत्रों में से प्रवासित हुए थे जहाँ वह वनस्पति बहुत समृद्ध थी। लोग उन चीज़ों को कल्पना करते हैं कि जो उसके पास नहीं होती है। सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल से मिले गुफा चित्र में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया। यह बताता है सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान में मिली गुफाएं चित्र में नदियों को मगरमच्छों के साथ दिखाया गया है।
ہاتھی، شیر، جراف، شتر مرغ، بھیڑ، مویشی اور بکریوں کو عام جانوروں کے روپ میں درشایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحارا کبھی ہرا بھرا میدان ہوا کرتا تھا۔ صحارا ریگستان میں گفا چتروں سے پتہ چلتا ہے کہ مگرمچھوں والی ندیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہاتھی، شیر، جراف، شتر مرغ، بھیڑ، مویشی اور بکریاں عام جانور تھے، لیکن جلوایو میں بدلاؤ نہ ہونا اسے بہت گرم اور خشک خطے میں بدل دیا ہے۔ صحارا کبھی ہرا بھرا میدان ہوا کرتا تھا۔ گفا یا رول پینٹنگ گفا یا چٹان کی دیواروں اور چھت پر چترت چتر ہیں جو عام طور پر پراگیتہاسک کال سے متعلق ہے۔ 40,000 سال پہلے اوپری پورا-پاشان کال سے راک پینٹنگ بنائی گئی تھی۔ وہ یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور جنوب پورب ایشیا میں پائے گئے ہیں۔ یہ ویاپک روپ سے مانا جاتا ہے کہ چتر سمانت بزرگوں یا سمان کا قدم ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحارا مروستھ میں پراپت گفا چتر سے پتہ چلتا ہے کہ صحارا کبھی ہرا بھرا میدان ہوا کرتا تھا۔ خنیج ایوم سیل کے سندربھ میں نمنلکھت میں سے کون سا سے کتھن صحیح ہے؟ سامانتہ دھاتوک خنیج آگنیہ و آنترک سیل سموہوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی سیل میں تانبا ہے تو اس کا رنگ نیلا ہوگا۔ سبھی خنیج ایسک سیل نہیں ہیں۔ سبھی سیل خنیج ایسک نہیں ہیں۔ خنیج ایوم سیل کے سندربھ میں نمنلکھت میں سے کون سا سے کتھن صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ سامانتہ دھاتوک خنیج آگنیہ و آنترک سیل سموہ میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی سیل میں تانبا ہے تو اس کا رنگ نیلا ہوگا۔ سبھی سیل خنیج ایسک نہیں ہیں۔ اے، بی اور ڈی صحیح ہیں۔ خنیج وبھن پرکار کی چٹانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ آگنیہ چٹانوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ روپانترک چٹانوں میں، جبکہ انیہ اوسادی چٹانوں میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر دھاتو خنیج آگنیہ ایوم روپانترک چٹانیں سنرچناؤں میں پائے جاتے ہیں جو بڑے پٹھار بناتے ہیں، اتح کتھن اے صحیح ہے۔ اتری سویڈن میں لو ایسک، اونٹاریو کینیڈا میں تانبا ایوم نکل بھنڈار، جنوب افریقہ میں لوہا نکل کرومائٹ ایوم پلیٹینم آگنیہ ایوم روپانترک چٹانوں میں پائے جانے والے خنیجوں کے اداہرن ہیں۔ یدی کسی چٹان میں تانبا ہے تب چٹان نیلے رنگ کی دکھاتی ہے، اتح کتھن بھی صحیح ہے۔ ایک چٹان ایک یا ایک سے ادھک خنیجوں کا سموچے ہے، پرنتو یہ خنیج کے گھٹک کی نشچت سنرچنا کے بنا ہے۔ جن چٹانوں سے خنیجوں کا کھنن کیا جاتا ہے انہیں ایسک کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ یہاں بھی 2800 سے ادھک پرکار کے خنیجوں کی پہچان کی گئی ہے، کیول 100 کو ایسک خنیج مانا جاتا ہے۔ جن سنکھیا پیرامڈ کے سندربھ میں نمن میں سے کیا صحیح ہے؟
کل جنسنکھیا وبھن آیو ورگوں میں وبھاجت ہوتی ہے، جیسے 5 سے 9 ورس، 10 سے 14 ورس اتیادی۔ کل جنسنکھیا کا پرتیشت ان ورگوں میں سے پرتیک ورگ میں پروش اور استریوں اپ وبھاجت ہوتے ہیں۔ جن سنکھیا کی آیو لنگ سنرچنا سے 6 وبھن آیو ورگوں کے کیول مہیلاؤں کی جن سنکھیا سے ہے۔ جن سنکھیا پیرامڈ کے سندربھ میں نمن میں سے کیا صحیح ہے؟ کل جن سنکھیا وبھن آیو ورگ میں وبھاجت ہوتا ہے، جیسے 5 سے 9 ورس، 10 سے 14 ورس اتیادی۔ کل جن سنکھیا کا پرتیشت ان ورگوں میں سے پرتیک ورگ میں پروش اور استریوں اپ وبھاجت ہوتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے۔ جن سنکھیا پیرامڈ دو چروں کی کلپنا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آیو اور لنگ۔ کل جن سنکھیا کو وبھن آیو سموہوں میں وبھاجت کیا گیا ہے، جیسے 5 سے 9 ورس، 10 سے 14 ورس۔ اس طرح ان کا اپیوگ جن سنکھیاک دوارا کیا جاتا ہے، جو آبادی کا ادھین کرتے ہیں۔ جن سنکھیا پیرامڈ ایک ایسا گراف ہے جو جن سنکھیا کو پروش اور مہیلا سدسیوں کے بیچ کیندر میں وبھاجت جن سنکھیا میں آیو کے وترن کو درشاتا ہے۔ کل جن سنکھیا کا پرتیشت پرتیک سموہ میں پروشوں اور مہیلاؤں میں وبھاجت ہے۔ عام طور پر 3 پرکار کے جن سنکھیا پیرامڈ ہوتے ہیں، جو آیو لنگ وترن سے نرمت ہوتے ہیں، جو وسترت، سنکوچت اور استھر ہوتے ہیں۔ جن سنکھیا پیرامڈ کے 5 چرن ہیں: اچ اتار چڑھاؤ، جلدی وستار، دیر سے وستار، کم اتار چڑھاؤ اور اپراکرتک کمی۔ جن سنکھیا پیرامڈ ایک گراف ہے جو کسی دی گئی جن سنکھیا کے آیو لنگ وترن کو درشاتا ہے۔ یہ آبادی کے نواسیوں کا ایک گرافک پروفائل ہے۔ لنگ کے بائیں دائیں اور آیو کے وائی اکشر پر اور جن سنکھیا پرتیشت ایکس اکشر پر دکھایا جاتا ہے۔ پرتیک سموہ ادھار 0 سے 4 آیو ورگ کے پروش کو کوہارٹ کہا جاتا ہے۔ نمن میں سے کس لیٹن شبد کا ارتھ استھر ہے؟ نمن میں سے کس لیٹن شبد کا ارتھ استھر ہے؟ سیڈیمنٹ ایک پرکار کی چٹان ہے۔ چٹانوں پراکرتک روپ سے پائے جانے والے ٹھوس پدارتھ یا خنجوں کا سموہ ہے، جو پرتھوی کی پپڑی بناتے ہیں۔ یہ گرینائٹ کی طرح سخت اور کمپیکٹ ہو سکتا ہے یا مٹی جتنا نرم یا ریت جتنا ڈھیلا ہو سکتا ہے۔ چٹانوں کے پرکار ان کے نرمان کے آدھار پر چٹانوں کو نمن پرکار سے ورگیکرت کیا جاتا ہے: آگنیہ، اوسادی اور روپانترک۔ اوسادی شبد لیٹن شبد سیڈیمنٹم سے بنا ہے، جس کا ارتھ بسنا۔ اوسادی چٹانوں تب بنتی ہیں جب چٹانوں اور پودوں اور جانوروں کے اوشیشوں کے اپچھے اور چھلن کے ٹکڑے جل نکایوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انہیں اوساد کہا جاتا ہے۔ آگنیہ چٹان یہ پرتھوی کے آنترک بھاگ میں میگما اور لاوا سے بنتا ہے۔
انگنس کا ارتھ ہے آگ۔ جب میگما اوپر کی اور گتی کرتے ہوئے ٹھنڈا ہو کر ٹھوس روپ میں پریورتت ہو جاتا ہے تو اسے اگنی چٹان کہتے ہیں۔ کانترک اس کا ارتھ ہے روپ یا سنرچنا کا پریورتن یا روپ میں پریورتن کی پرکریا۔ یہ چٹانوں آیتن، دباؤ اور تاپمان پریورتنوں کی کریا کے تحت بنتی ہیں۔ استھانانترت کرشی اور گھومنتو پشوچار نمنلکھت میں سے کس کے اداہرن ہیں؟ گہن نرواہ کرشی، پراچین جیون نرواہ کرشی، مشرت کرشی، وانجیک کرشی۔ استھانانترت کرشی اور گھومنتو پشوچار نمنلکھت میں سے کس کے اداہرن ہیں؟ پراچین جیون نرواہ کرشی، پراچین جیون نرواہ کرشی، اترآدی کرشی۔ استھانانترت کھیتی اور چلواسی پشوچر دو پرکار کی ادمئی نرواہ کھیتی ہے۔ دونوں پرکار کی کھیتی استھائی روپ سے کی جاتی ہے۔ سودیشی سمودائے اس پرکار کی کرشی پرنالی کو اپنانا پسند کرتے ہیں۔ استھانانترت کھیتی ایک سیمت چھیتر کے لیے طے کی جاتی ہے اور وہ ایک نشچت سمے کے بعد اسی چھیتر میں واپس آ جاتے ہیں۔ مٹی کے ارورک کو نوینیکرن کے بعد چلواسی پشوچر میں جانوروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک سموہ شامل ہوتا ہے جو کھیتی کے لیے وبھن استھانوں یاترا کرتے ہیں۔ چلواسی افریقہ، ایشیا اور یورپ کے شُشک اور اردھ شُشک بھاگوں میں اور ایشیا اور یورپ کے ٹراپس چھیتر میں رہتے ہیں۔ افریقہ میں چلواسی مویشی بکریاں، بھیڑ اور اونٹ کا جھنڈ بناتے ہیں۔ ٹنڈرا میں وہ عام طور پر پالتو باراسنگھوں کو پالتے ہیں۔ چلواسی چرواہوں دوارا پربندھت انیہ جانوروں میں گھوڑے، کستوری، بیل اور یاک شامل ہیں۔ نرواہ کھیتی، ویاپک کھیتی اور کرشی یوگیہ کھیتی استھانانترت کرشی کے اداہرن ہیں۔ بھارت کا ورنن کرنے کے لیے وودھتا میں ایکتا واکیانش کس نے دیا؟ مہاتما گاندھی، رابندر ناتھ ٹیگور، جواہر لال نہرو، بنکم چندر چٹرجی۔ بھارت کا ورنن کرنے کے لیے وودھتا میں ایکتا واکیانش کس نے دیا؟ جواہر لال نہرو۔ وودھتا میں ایکتا واکیانش جواہر لال نہرو دوارا گڑھا گیا ہے۔ یہ شبد بھارت کا ورنن کرنے کے لیے بہت اپیکت ہے، جو کئی بھاشاؤں، دھرموں، جاتیوں، پنتھوں آدی کے ساتھ وودھ ہونے کے باوجود ہے۔ لوگوں میں ایکتا کی بھاونا۔ اس واکیانش کا استعمال جواہر لال نہرو نے اپنی پستک ڈسکوری آف انڈیا میں کی تھی۔ جواہر لال نہرو نے وودھتا میں ایکتا واکیانش بنایا۔ یہ شبد پوری طرح سے بھارت کا ورنن کرتا ہے، جو اپنی بھاشاؤں، دھرم، جاتیوں اور پنتھوں میں وودھتا کے باوجود اپنے ناگرکوں کے بیچ ایکتا کی دڑھ بھاونا رکھتا ہے۔ جواہر لال نہرو نے اپنی پستک ڈسکوری آف انڈیا میں ان واکیانش کا پریوگ کیا ہے۔
کیا ہے۔ جواہر لال نہرو چاہتے ہیں کہ بھارت کے لوگ یہ محسوس کریں کہ ہمیں سبھی ناگرکوں کے درشٹی کون کا سمان کرنا چاہیے اور سنسکرتی، دھرم، بھاشا یا ریتی رواجوں کے آدھار پر وبھاجن نہیں کرنا چاہیے۔ کسی خطے میں وودھتا کو ایتہاسک اور بھوگولک کارک پربھاوت کرتے ہیں۔ اس کتھن کے سندربھ میں نمن میں سے کون سا یوگم اسنگت ہے؟ جودھپور اور جیسلمیر، گوالیر اور جھانسی، لاہور اور لکھنؤ، دارجلنگ اور کلنگ میں کسی خطے کی وودھتا کو ایتہاسک اور بھوگولک کارک پربھاوت کرتے ہیں۔ اس کتھن کے سندربھ میں نمن میں سے کون سا یوگم اسنگت ہے؟ لاہور اور لکھنؤ۔ کسی خطے کی وودھتا کو ایتہاسک اور بھوگولک کارک پربھاوت کرتے ہیں۔ لاہور اور لکھنؤ ان یوگموں میں سے ایک ہے جو اسنگت پرستھتیوں میں پرستت کرتے ہیں۔ لاہور ہماچل پردیش میں استھت ہے۔ یہ سندر پہاڑیوں، گاؤں، آکرشک بودھ کلا ایوم سنسکرتی کا گلدستہ ہے۔ لکھنؤ اتر پردیش کی راجدھانی ہے۔ یہ سمندر تل سے لگ بھگ 123 میٹر اوپر اتری گنگا کے میدانوں میں 26.50 اتر اور 80.50 پورب پر استھت ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی خطے کی وودھتا کو ایتہاسک اور بھوگولک کارک پربھاوت کرتے ہیں اور سب سے اسنگت اداہرن لاہور اور لکھنؤ ہے۔ بھارتی سنسد میں کون سملت نہیں ہوتا ہے؟ راشٹرپتی، لوک سبھا، راجیہ سبھا، ودھان سبھا۔ بھارتی سنسد میں کون سملت نہیں ہوتا ہے؟ ودھان پریشد۔ بھارت کی سنسد میں راشٹرپتی، لوک سبھا اور راجیہ سبھا شامل ہیں، نہ کہ ودھان پریشد۔ بھارت کی سنسد بھارت گنراجیہ کا سرووچ ودھائی نکائے ہے۔ یہ بھارت کے راشٹرپتی اور 2 سدنوں سے بنا ایک دیوسدنی ودھائیک ہے۔ راجیہ سبھا راجیہ کی پریشد اور لوک سبھا لوک کا سدن۔ بھارت کا راشٹرپتی راجیہ کا پرمکھ سنسد کا ایک گھٹک ہے۔ انوچھید 60 اور انوچھید 111 کے تحت لوک سبھا یا نچلے سدن میں 543 سدسیہ ہوتے ہیں۔ 543 سدسیہ دیش بھر میں سنسدیہ نرواچن چھیتر کا پرتیندھتو کرنے والے ایک ساروبھومک ویشیہ متادھیکار کے آدھار پر بھارت کے ناگرکوں دوارا سیدھے چنے جاتے ہیں۔ راجیہ سبھا راجیوں کی پریشد یا اچ سدن ایک استھائی نکائے ہے جو وگھٹن کے ادھین نہیں ہے۔ پرتیک دوسرے ورषوں 1/3 سدسیہ سیوانورت ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ استھان پر نونروچت سدسیہ آتے ہیں۔ راجیہ ودھان پریشد یا ودھان پریشد بھارت کے ان راجیوں میں اچ سدن ہے جن کے دیوسدنیہ راجیہ ودھائیکا ہے۔ نچلا سدن راجیہ ودھان سبھا ہے۔ اس کی استھاپنا کو بھارت کے سنویدھان کے انوچھید 168 میں پریبھاشت کیا گیا ہے۔